حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم کے دیوانوں، آقا سے پیار کرنے والوں، آج میرے کسی بھائی نے مجھ سے سوال کیا، حضرت اپنی بیوی سے کس عمر تک ہم بستری کر سکتے ہیں اور کب تک کرنا جائز ہے اور کب تک کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال بھائی نے کیا، بہت ہی اچھا سوال کیا، کرنا چاہیے سوال۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ اگر دینی مسائل میں اس طرح سے سوالات کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کیسا سوال تم نے پوچھ لیا، گندا سوال پوچھ لیا، غلط سوال پوچھ لیا۔ تو دیکھیے میرے بھائی، دینی مسائل میں کسی طرح کی کوئی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو ایسا مسئلہ درپیش آیا ہے تو آپ پتہ کریں، معلومات کریں، پوچھیں، آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ کے اپنے امام سے پوچھیں، مقررین حضرات سے پوچھیں، خطبہ سے پوچھیں، واعظین سے پوچھیں، علماء و مفتیان اکرام سے پوچھیں، عالم دین حافظ قرآن سے پوچھیں، جن کو مسئلہ معلوم ہو ان سے پوچھیں۔ کوئی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر بیٹا عالم ہے اور باپ اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو باپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ پوچھ لینا ہی چاہیے۔ اور شرم آتی ہے تو کسی دوسرے کے طریقے سے، کسی دوسرے کے ذریعے سے پوچھنا چاہیے۔ اگر باپ عالم ہے تو بیٹا اگر مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی غلط نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام نہیں، پوچھنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میرے بھائی نے پوچھا کہ ہم بستری کس عمر تک کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بیوی ہے، اس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، تو آپ جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہے آپ اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں، جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہے آپ اس سے ہم بستری و جماع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آگے چل کر آپ پر ضعیفی کا عالم ہو جائے اور آپ کمزور ہو جائیں، جس سے آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، مطلب ہم بستری کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کمزوری آ سکتی ہے آپ کے جسم میں، تو اس وقت آپ کنٹرول کریں، بہتر ہے، اس وقت رک جائیں، اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ کی صحت پر اثر نہ پڑے، آپ کمزور نہ ہوں اور آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، ویسے تو وہ آپ کی بیوی، جب تک آپ کے نکاح میں رہے آپ کر سکتے ہو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے امریکن کلچر اپنا لیا ہے، یورپی کلچر اپنا لیا ہے، یورپی کلچر اپنا کر، انگریزی کلچر اپنا کر، امریکن کلچر اپنا کر، افریقن کلچر اپنا کر، ہالینڈی کلچر اپنا کر۔ میرے آقا کے دیوانوں ایسے ایسے انگریزوں کے کلچر اپنائے ہیں، انگریزوں کے طریقے اپنائے ہیں، انگریزوں کے راستے اپنا کر کامیاب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنی بیویوں پر وہ طریقے یوز کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر وہ طریقے آزماتے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں ایسا حرام کام نہ کرو، ایسا حرام کام نہ کرو جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ کا رسول آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، دنیا کا کوئی انسان آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو حرام کاموں سے بچو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو حرام کاموں سے بچو، اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو حرام کاموں سے بچو، چاہتے ہو اللہ پاک آپ سے راضی رہے، اللہ اکبر، تو اپنی بیوی کو خوش رکھو اور حرام کاری کے طریقے اس پر بالکل نہ آزماؤ، حرام کاری کے طریقے اس پر بالکل یوز نہ کرو، اس لیے کہ یہ طریقے جو ہیں وہ انگریزوں کے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اپنی بیوی سے جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہے آپ اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اپنی شادی ہونے کے بعد بھی بیوی کے رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جا کر ہم بستری کرتے ہیں، بیوی کے رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جا کر مکاریاں کرتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر زناکاری کرتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر حرام کاری کرتے ہیں۔ آپ نے جو شادی کی، اگر آپ اس کا حق اپنی بیوی کو نہیں دے پا رہے ہیں تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن آپ کو حقوق دینا پڑیں گے، اور آپ کہاں سے ادا کریں گے اس کے حقوق؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ جو بندے کا جو حق ہوتا ہے حقوق العباد، جو بندے کا حق ہے آپ کو اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کر سکتا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کر سکتا، تو آپ اس کا حق ادا کریں اور آپ اس کا حق ادا کریں، جب آپ اس کا حق ادا کریں گے تب آپ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو آپ کا نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے نکاح کیا ہے، وہ آپ کی زوجہ ہے، وہ آپ کی ہمراہ ہے، شریک حیات ہے آپ کی، وہ اس کا حق ادا کرو، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو بالکل بھی پریشان نہ کرو۔ کامیابی چاہتے ہو تو بیویوں سے محبت کرو، اور جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہے آپ
اس سے ہم بستری کرو، لیکن اگر آگے چل کر آپ پر ضعیفی کا عالم ہو جائے اور ہم بستری کرنے سے آپ کی طاقت کم ہوتی ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو اور آپ کو اگر کوئی بیماری بننے کا ڈر ہو تو آپ کنٹرول کریں، بہتر ہے آپ رکیں اس چیز سے، بہتر ہے آپ اس چیز سے رکیں، اس لیے کہ آگے جا کر ضعیفی کا اس قدر عالم ہو جائے کہ آپ سے کھڑا بھی نہ ہوا جائے، ضعیفی کا اس قدر عالم ہو جائے کہ آپ کمزور ہو جائیں اور آپ بی سے جمع کریں، ہم بستری کریں اور آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو اس فعل سے اس وقت رک جاؤ، بہتر ہے، اس وقت بچ جاؤ، بہتر ہے۔ اور باقی میرے آقا کے دیوانوں، آپ کی بیوی سرکار فرماتے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرف سے چاہیں تم کاٹ سکتے ہو، جس طرف سے چاہیں آ سکتے ہو، لیکن یہاں پر پیچھے کے مقام سے بیوی سے ہم بستر نہیں کر سکتے۔ سرکار نے اسی میں فرمایا ہے کہ جو بیوی کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے ملائکہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور مجھ محمد کی بھی لعنت ہوتی ہے، یہ سرکار نے فرمایا ہے۔ تو آپ کی بیویاں ہیں، ان سے حسن سلوک کرو۔ دیکھیں آپ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھیں، نبیان اکرام کی تاریخ پڑھیں، اولیاء اکرام کی تاریخ پڑھیں، وہ اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر بیوی کا حق آپ کو اس کو اچھے طریقے سے اپنی ہر بیوی کا حق اس کو دیتے تھے اور ادا کرتے تھے اپنی بیوی کا۔ کبھی کسی بیوی کو سرکار نے ناراض نہیں کیا، کبھی کسی بیوی کو سرکار نے اللہ اکبر رنجیدہ و پریشان نہیں کیا، کبھی کسی بیوی کو اللہ کے رسول نے پریشان نہیں کیا، کبھی کسی بیوی کو اللہ کے رسول نے پریشان نہیں کیا، اپنی ہر بیوی کو اس کا حق اس کے ٹائم پر ادا کیا ہے، کبھی کسی بیوی کو ناراض نہیں ہونے دیا، اور ہر بیوی کو سرکار نے محبت سے ہر بیوی کے سامنے پیش آئے۔ تو آپ سرکار کا طریقہ اپنائیں، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں، بیویوں سے محبت کریں، ان کا حق ان کو دیں، وہ حقوق العباد دینا پڑے گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو، اس لیے کہ ایک ہوتا حقوق اللہ، ایک ہوتا حقوق العباد، تو جو بندے کا حق ہے حقوق العباد، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ بھی معاف تو کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں، بندہ معاف کرے گا تبھی اللہ پاک معاف کرے گا۔ چاہتے ہو تمہارا حق کوئی نہ مارے تو اپنی بیوی کا حق اس کے ٹائم پر دو، اس کا حق اس کو ادا کرو تاکہ تمہاری بیویاں تم سے خوش رہیں اور تم کامیاب رہو۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گھروں سے نہ تو برکتیں ختم ہوں گی، نہ تو تمہارے گھر سے رحمتیں ختم ہوں گی، تم بھی کامیاب رہو گے، تمہارے گھر کی برکتیں بھی باقی رہیں گی، تمہارے گھر کی رحمتیں بھی باقی رہیں گی۔ میرے آقا کے دیوانوں، آقا سے سچی اور پکی محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، اب تم اللہ اکبر فلمی طریقوں کو چھوڑو، اللہ اکبر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو، کبھی بھی کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری، لیکن جن اللہ اکبر ایام میں حرام کرنا حرام ہے ان ایام سے رکو، اللہ اکبر اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ اکبر میرے آقا کے دیوانوں، آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، کبھی بیویوں کو ناراض مت کرنا، کبھی بھی بیویوں کو ناراض مت کرنا، اگر تم ناراض کرو گے تو اللہ کے رسول تم سے ناراض ہوں گے۔